سب سے پہلی بات یہ کہ دیکھیے، جب ہم کسی بھی شخصیت کو جس نگاہ کے ساتھ دیکھتے ہیں، ہمارا اس کے ساتھ رویہ ویسا ہی ہوتا ہے اور ہمارا اس کے ساتھ برتاؤ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے ایک بہت سی عام فہم چیز ہے جو ہماری زندگیوں کا قاعدہ اور اصول ہے، وہ یہی ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کی پہچان حاصل کرتے ہیں، پھر اس شے کو استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک عام سی بات ہے، یہ موبائل۔ آپ اس کو کسی ایک ایسے انسان کے ہاتھ میں دیں کہ جو اس موبائل کو نہیں پہچانتا، وہ اس سے ایسے کام لے گا، مثال کے طور پہ اس کو کاغذ دبانے کے لیے ویٹ کے طور پہ استعمال کرے گا، یا مثال کے طور پہ کسی اور طرح سے، لیکن جو اس کا اصلی ہدف و مقصد ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کرے گا۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام یا دیگر ائمہ معصومین کو ہم نے چونکہ امام کے عنوان سے نہیں لیا، آج ہم ان سے کس طریقے کا برتاؤ رکھتے ہیں؟ آج ہم آیا ان کے شایان شان ان کے ساتھ برتاؤ رکھتے ہیں یا اپنے اغراض کی خاطر ہم ان کو استعمال کرتے ہیں؟ مثال کے طور پہ ہم نے بہت ہی معذرت کے ساتھ، لیکن یہ چیز رائج ہے، امام علی کو فرقہ واریت کا موضوع بنا دیا ہے، اور آپ کے جو فضائل ہے، آپ کے جو بھی ہے، جو کچھ بھی ہوا آپ کے ساتھ، اس کو ہم فرقہ وارانہ انداز میں بیان کرتے ہیں، دوسروں کی دل آزاری کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آیا امام علی کا یہی مقام ہے؟ اور اس کا نقصان یہ نہیں ہو رہا، اس نگاہ کے نہ ہونے کا دنیا میں سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ ہم امام علی سے محروم ہیں، امام کے ہوتے ہوئے، امام علی جیسے عظیم ہدایت کے و رہنمائی کے منبع کے ہوتے ہوئے ہم ان سے محروم ہیں، اور یہ سب سے بڑی جو ہے وہ کہ آپ کہہ لیجیے کہ محرومی ہے۔ ایک مرتبہ انسان کوئی چیز نہیں رکھتا ہے اور اس سے محروم ہوتا ہے، جیسے بہت سارے لوگ ہیں اصلاً امام علی کو نہیں مانتے ہیں، ان کے ساتھ کسی طرح کا تعلق نہیں ہے، انہوں نے حتیٰ شاید ممکن ہے نام بھی نہ سنا ہو، وہ لوگ محروم ہیں ان کی ہدایت سے، ان کی رہنمائی سے، ان کے فرمودات سے، ان کے ارشادات سے۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ ایک ایسا انسان، ایک ایسا شخص کہ جو بچپن سے اسی نام کو سن کر بڑا ہوا ہے، اسی نام کو سن کر اس نے پروان حاصل کی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ امام حسین کا ذکر بچپن سے سنتا ہے، جب سے شیرخوار تھا، اور جب بوڑھا ہو جائے گا تب تک سنتا رہے گا، تو لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کے بارے میں صحیح کانسیپٹ نہیں رکھتا ہے، صحیح نظریہ ان کے بارے میں نہیں رکھتا، ان سے محروم ہے، ان کے ساتھ کوئی اس کا تعلق نہیں ہے۔ وہ ہدایت کا جو جس طرح رسول خدا نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، کہ وہ مصباح الہدی ہیں، آپ جیب میں ٹارچ رکھ کے ایک سورج ہدایت کا آپ کے پاس موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اندھوں کی طرح، ان لوگوں کی طرح تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں۔ اب یہ اس سے بڑی محرومی اور کیا ہے؟ اور اس کا نتیجہ نہ فقط دنیا میں ہے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہیں پر، اگر ہمارے پاس تھوڑی سی فرصت ہو، جی بالکل بالکل، میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک جو ہے وہ جو امام کی گفتگو ہے، جس کو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے آیت کے ذیل میں ہی بیان فرمائی، چونکہ قرآن مجید کا فرمانا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے، یعنی قیامت کے دن جو ہے وہ اسی طرح کا منظر ہوگا، امام آگے ہوگا، اور جو جس کا پیروکار ہے، جس نے اپنا امام بنایا ہے، وہ جس کو اپنا امام بنایا اس کی پارٹی میں ہوگا، اس کے پیچھے کھڑا ہوگا، بے شک زبان سے نعرے کسی اور کے لگاتے ہوں، زبان سے نام کسی اور کا لیتے ہوں، لیکن آپ کا کردار جس کے ساتھ شباہت رکھتا ہوگا آپ اسی کے ساتھ محشور ہوں گے۔ ہمارے پاس بہت ساری احادیث موجود ہیں کہ جن کی فرصت نہیں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام ایک مقام پر پہنچتے ہیں کہ جس کو وادی العقیق یا مقام العقیق کہتے ہیں۔ وہاں پر جب امام پہنچے تو ایک شخص کی امام سے ملاقات ہوتی ہے کہ جس کو روایت میں اندر لکھا ہے کہ وہ اس کا نام جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے بشر بن غالب، اس کا نام احادیث روایت کی کتابیں و امام حسین کے کلمات کی کتابیں، وہ انہوں نے اس کا نام بشر بن غالب ذکر کیا۔ یہ آتا ہے، اس کی امام کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، امام پوچھتے ہیں آپ کہاں سے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں، یہ بھی امام سے کچھ سوال پوچھتا ہے، اور اس کے بعد اس گفتگو کے بعد وہ کہتا ہے فقال لہ یبن بنت رسول اللہ اخبرنی عن قول اللہ تعالی یوم ندعو کل اناس بامامہم،
کہ اے نواسہ رسول خدا، اے رسول خدا کی بیٹی کے فرزند، مجھے آپ خداوند متعال کے اس کلام کے بارے میں، اس آیت کے بارے میں اس کی تفسیر بیان فرمائیں، اس کا معنی اور اس کی وضاحت فرمائیں کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس کے جواب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں فقال الحسین علیہ السلام نعم یا اخا بنی اسد، کہ اے قبیلہ بنی اسد کے بھائی، ہم امامان، یہاں پر دو امام ہیں۔ یہ جو آیہ مجیدہ کہہ دی کہ ندعو کل اناس بامامہم، کہ ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ دو طرح کے امام ہیں، یہ دو نوعیت کے امام ہیں۔ امام و ہدن دعا الی ہدا و امام و ضلالت دعا الی الضلالہ۔ امام فرماتے ہیں کہ ایک ہدایت کا امام ہے کہ جو ہدایت کی طرف بلاتا ہے، ہدایت کی جانب دعوت دیتا ہے، ہدایت کی جانب لے کر جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وَإِمَامُ ضَلَالَةٍ دَعَا إِلَىٰ ضَلَالَةٍ، اور ایک امام باطل ہے، ایک امام ضلال ہے، ایک امام گمراہی ہے، جو ائمہ ہیں جو یہدون الی النار ہے، جو جہنم کی طرف ہدایت دیتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ فَمَنْ أَجَابَهُ إِلَى الْجَنَّةِ، فرماتے ہیں کہ جو پہلے والے امام کی اجابت کرے، ان کی بات پر لبیک کہے، اس کو پورا کرے، جس طرف دعوت دے رہے اس کو قبول کرے، فرماتے ہیں وہ ہدایت پا جائے گا اور جنت کی طرف روانہ ہو جائے گا۔ اجابہ الی الضلالۃ دخل النار، اور جو دوسرے امام یعنی امام ضلالت کی طرف مائل ہو جائے، ان کی اطاعت کرے، ان کے پیچھے چلے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جہنم کی جانب مائل ہو جائے گا، جہنم کی جانب چل پڑے گا۔ بس آپ دیکھیے کہ یہاں پر امام فرما رہے ہیں کہ دو رابطے ہیں، ایک امام ہے جو دعوت دیتا ہے، جو آگے رہنمائی کرتا ہے، آگے آگے چل رہا ہے، دوسرا یہ کہ آپ کے سامنے بہت سارے امام موجود ہیں، یہاں پہ بہت سارے کردار ہمارے سامنے موجود ہیں، امام ہدایت بھی ایک، امام گمراہی بھی ہے۔ یہ آپ نے انتخاب کرنا، انسان چونکہ موجود اختیاری ہے، اپنے ارادے اور اختیار کے ذریعے سے اس نے اس دنیا کے اندر انتخاب کرنا ہے۔ یہ بھی اس کے سامنے کریکٹر موجود ہے امام ہدایت کا، اور یہ امام ضلالت، امام گمراہی بھی موجود ہے۔ دونوں بلا رہے ہیں، دونوں دعوت دے رہے ہیں، دونوں اپنے اپنے راستے کی طرف اس کو لے کر جا رہے ہیں اور اس راستے کی امامت کر رہے ہیں، آگے آگے چل رہے ہیں۔ اب یہ اپنے شعور، اپنی رہنمائی، اپنی جو اس کو علم ہے، اس کی شناخت کی اساس پر جس راستے کا انتخاب کرے گا، جس راستے پر چلے گا، اس کا وہی امام ہوگا، وہ اسی امام کے پیچھے، اگرچہ بے شک آپ اس باطل امام کے پیچھے چلتے ہوئے، اس باطل امام کے طرف چلتے ہوئے آپ حق کے امام کے نعرے لگاتے جائیں، آپ حق کے امام کے جو ہے مثال کے طور پہ وہ شعار لگاتے جائیں، آپ کا شمار اس کے ساتھ نہیں ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ جس کے نام لیتے ہیں، جس کے نام کے نعرے لگا رہے ہیں، بلکہ جس کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اور شیعہ جو مکتب اہل تشیع کے لیے بہت خوبصورت نام ہے، بہت ہی جچتا، یعنی جو نظام ہے، نظام امامت، مکتب امامت، اس کے پیروکار کا جو حقیقی نام ہے وہ تشیع ہی بنتا ہے، شیعہ ہی بنتا ہے۔ یہ خود کلمہ شیعہ بھی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، وَمِن شیعتہ، کہ ان کے پیروکاروں میں سے حضرت ابراہیم کو قرار دیا گیا، ظاہراً اگر آیت اسی طرح سے ہے، لیکن یہ کلمہ شیعہ بھی پیروکار کے معنی میں آیا ہے۔ لہٰذا آپ جس کے پیروکار ہیں، آپ قیامت میں اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، آپ جس کی اطاعت میں ہیں، آپ اسی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ لہٰذا امام حسین نے جب کربلا کی جنگ کے اندر جو مد مقابل لشکر تھا، اس کو آپ نے یہی کہا یا شیعۃ آل ابی سفیان، اے آل ابی سفیان کے پیروکاروں، اے آل ابی سفیان کے طور طریقوں پر چلنے والوں۔ آپ نے ان کو شیعہ آل ابی سفیان کہہ کے خطاب کیا۔ ان کا امام اس وقت کا جو فاسق و فاجر حکمران تھا وہ ان کا امام تھا، عمر سعد ان کا امام تھا، یہ عبید اللہ ابن زیاد اور یزید ان کے امام تھے۔ بس یہاں پر آپ مد نظر رکھیے گا کہ یہ جو ہمارا امام کے مقابلے میں رویہ ہے وہ اطاعت و پیروی